اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہنی وڑائچ کا محبت و برا سلام۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر شعبہ اور ہر لمحہ مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل اور شاہراہ زندگی پر چلتے رہنے کا بہترین طریقہ اور عافیت کا راستہ ہے۔ انسان کی زندگی اعمال و افعال، مصروفیات و مشغولیات سے مزین ہے۔ صبح و شام کے معمولات و عادات میں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آرام کرنا اور دین کے پرسکون اوقات سے مستفید ہونا بھی ضروری ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی عمل، قول اور فعل سے نیند لینے اور سونے کے اوقات کو بھی ہمارے لیے خیر و عافیت کا اور صحت مند رہنے کا نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑنے، دائیں کروٹ سونے اور سونے سے پہلے وضو کا حکم دیا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ سائنسدان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کتنی گہرائی سے ریسرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس متعلق سائنسدانوں نے تحقیق کی تو نتائج نے سب کو دنگ کر دیا۔ ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار کے اٹھیں گے، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو تسلیم کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر کو کیڑوں مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوش ربا انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی یہ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر بھی نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، جس سے انسانی جسم میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے، اور ایسا کرنے سے وہ مردہ سیل ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور خطرہ ٹل جاتا ہے۔ آگے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم کیوں دیا ہے، اور سائنس اس ضمن میں کیا کہتی ہے۔ چنانچہ سائنس کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے، جس کے باعث دل صحیح اور بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہترین انداز میں جاری رہتی ہے، جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے بھی معدہ اوپر کی جانب ہو جاتا ہے، اور اسے رات میں کھائی جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہو جاتی ہے، جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے اور تیزابیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے قبل باوضو ہو کر سونے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کے کسی وقت کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ باوضو سویا ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل میں ہمارے لیے رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ حافظ۔